7 یا 7.5 سال اس کی عمر ہوئی ہے. اتفاق سے آج میرے ساتھ ہوا, اسکول میں چھٹی تھی. اس کو پورا ہنومان چالیسا یاد ہے. کون ذمہ دار ہے؟ مجھ جیسا باپ ذمہ دار ہے کہ عالم کے بیٹے کو ہنومان چالیسا یاد ہو گیا. ہم ذمہ دار ہے کیونکہ ہم نے ان کو غیروں کے اسکولوں میں پڑھایا ہے. آپ نے تقریر کے دوران جو ہے اپنے بچے کا ذکر کیا تھا کہ میرے بچے کو ایک عالم دین کا بیٹا ہے, اسے ہنومان چالیسا یاد ہے. تو کسی نے سوال کیا تھا اسی کو دیکھ کر کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے گا کہ اپنے بچے کو کسی غیر مذہب اسکول میں کیوں داخلہ کروائے. اچھا یہ سوال تو بڑا اچھا ہے جی. مگر اس کی وجہ کیوں, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں ہوا کیا کہ 82 میں ایک جلسہ تھا اور بچے کے اسکول میں چھٹی تھی. میرے ساتھ تھے وہ مفتی سلطان صاحب قبلہ بھی جلسے میں تھے. تو اچانک اسی اسکول اور کالج کھولنے کی ترغیب میں دلا رہا تھا لوگوں کو. اسی پیریڈ میں میرا بیٹا تھا وہاں پہ, تو مجھے یاد آ گیا, تو میں اس کو سامنے لا کے مائک پہ میں کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ ایسی سی بات ہے. وجہ کیا تھی کہ ایک ویژن اسکول ہمارے یہاں چلتا ہے. تو شروع میں جب میں شہر میں شفٹ ہوا تو اسی اسکول میں بچے کو ڈال دیا اور کافی مصروفیت تھی ان دنوں. تو 6 مہینے کے بعد میں ٹرائی کرنے لگا کہ پوچھوں کہ کیا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے. تو شروع سے میں پریئر کے بارے میں, جو اسمبلی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ترانہ بولتے ہیں, سلام بولتے ہیں, تو وہیں سے میں جانچ شروع کیا. تو میرا بیٹا جب بولا تو میری آنکھیں بہنے لگی. اللہ, میں ابھی بھی اس بات کو لے کر کافی سہما ہوں کہ ایک عالم کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہونا یہ بہت 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 زیادہ سخت بات ہے میرے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن میں تعلیم کے لیے ڈالا تھا. غلطی اسکول والے کی نہیں تھی, غلطی میری تھی. اور میری تنہا غلطی نہیں تھی, میری پوری جماعت کی غلطی تھی کہ ہمارے لوگ ایسے انتظامات نہیں کیے. 7 سال کا بچہ ہے وہ. میرے روم کے بغل میں اسکول تھا, کمیونیکیشن کی وجہ سے تاکہ روم سے نکلے اور اسکول چلا جائے. مگر وہاں اسکول کے گراؤنڈ میں 4 دیواری میں ان کو کیا پڑھایا جاتا ہے, اس سے میں بے خبر تھا. جب میں باخبر ہوا تو میری آنکھیں بہنے لگی کہ ایسے نہ جانے کتنے بچوں کی ہماری زندگی خراب ہو رہی ہے. آج میں عالم ہوں, وقت رہتے میری آنکھیں کھل رہی ہیں اور میں اس کو کنٹرول کر لوں گا. مگر ہمارے وہ احباب جو شروع سے ہی دیندار نہیں ہیں, اگر ان کے بچے آج اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھ ہی رہے ہیں, 96% بچے پڑھ رہے ہیں ہماری جماعت کے, تو ان کے ایمان و عقیدے کا کیا ہوگا. میں اس وجہ سے خوف زدہ ہو گیا. اور میں نے ایک مشن چلایا حضرت, میں آپ کو بتاؤں خیبر بھائی, میں کیوں کسی کو شکایت کروں کہ صاحب یہ آپ کی کمی ہے, آپ کی خرابی ہے. میں نے خود, میرے پاس جو بھی پیسے تھے, جو سرمائے تھے, میں نے کمائے تھے, میری تنخواہ سے, نذرانے سے, میں نے سب داؤ پہ لگا کر ایک چھوٹی سی میں نے زمین ملی کہ میں یہیں سے آغاز کروں گا, تاکہ ہمارے بچے, ہماری قوم کے بچے, ان کو بہت حد تک میں جہاں تک سنبھال پاؤں اپنے پاس رکھ پاؤں, میں رکھ کر اسلامک واتاورن, اسلامک ماحول میں ان کو وہی تعلیم دوں جو تعلیم وہ لینا چاہتے ہیں. صرف کالج اور اسکول کی تعلیم اگر وہ سوچتے ہیں کہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے, اسی میں ہماری بھلائی ہے, چلو بھائی وہی تعلیم حاصل کرو, مگر واتاورن اسلامک ہو, ماحول اسلامی ہو. دیندار ماحول میں ہمارے بچے ہی دینداری سیکھ پائیں گے. تو میں تو اپنے بچے کو وہاں سے نکالا, پھر ایک حاجی صاحب کے اسکول میں ڈالا. تو بحمد تعالیٰ ایسا ہی نہیں کہ صرف ان کو ہنومان چالیسا یاد تھا, ان کو کلمہ, درود شریف وغیرہ یہ سب چیز, وہ چونکہ حضرت ایک پڑھانے آتے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ بھی یاد ہے. بچہ ہے, خالی ذہن ہے, ان کو ہم جو سکھائیں گے وہ سیکھے گا. تو یہاں پکڑ کی بات یہ تھی کہ بہت سارے بچوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے. اب وہ بچے جب بڑے ہوں گے, میٹرک کریں گے, انٹر کریں گے, گریجویشن کریں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہوگی, کیونکہ شروع سے ہی وہ غیروں کے ماحول میں پڑھا ہے. اور آج جتنے اسکولس, انگلش میڈیم اسکولس ہمارے علاقے میں یا آپ کے علاقے میں کہیں ہوتے ہیں, ان میں سے 99% اسکولس جو ہے وہ مشن اسکولس ہیں. وہ کسی نہ کسی تحریک کا حصہ ہے وہ اسکول, اور اسی اسکول کے ذریعے وہ لوگ اپنا کام آگے بڑھا رہے ہیں, ہمارے بچوں میں کفر ڈال رہے ہیں. تو ہمیں آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایسے اسکولس بنائیں جہاں ہم آزاد ہو کر اپنے بچوں کو اپنے حساب سے ڈریس اس کے لیے منتخب کریں, نصاب منتخب کریں, ان کے لیے کتاب کا سلیکشن کریں اپنی مرضی سے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اسکول ہوں گے تب. جی تو میں نے ترغیباً کہا تھا بس. اور صاحب نے مثال پیش کی تھی جی کہ جب جی جی اور اس کو لوگ نے ایک ایشو بنا لیا. ارے وہ ہاں, تو اب ایشو تو بنتا ہی رہتا ہے.